جب جنگ ختم ہوئی تو 70 صحابہ شہید ہوئے، 69 کے جسم مل گئے، مگر حضور کے سگے چچا حضرت حمزہ کا جسم نہیں ملتا۔ 3 مرتبہ نبی پاک نے صحابہ کو بھیجا، تینوں مرتبہ کہا حضور امیر حمزہ نہیں ملتے۔ نبی پاک رو پڑے، حضور نے کہا وہ میرا چچا ہے، وہ میدان سے دوڑ نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماتے ہیں پھر مجھے اور مولا علی کو لے کر حضور اس پہاڑی پر چڑھے جسے سب چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ لاشوں کے ڈھیر میں سے حضرت امیر حمزہ کا جسم نکلا، 12 ٹکڑے تھے حضرت امیر حمزہ کے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، دونوں کان کٹے ہوئے تھے، دونوں آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، دونوں ہونٹ کٹے ہوئے تھے، ناک کٹی ہوئی تھی، سینہ چاک تھا، کلیجہ باہر پڑا تھا۔ نبی پاک نے اپنے چچا کو انگلیوں کے ناخنوں سے پہچانا۔ حضور زاروں قطار رونے لگے اور آپ نے فرمایا چچا تو نے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جب نبی پاک روئے نا تو حضور نے فرمایا انتا سید الشہداء، تو قیامت تک کے شہیدوں کا سردار ہے، اور اللہ نے جس دن مجھے کافروں پر غلبہ دیا ہے میں 70 کافروں کا یہی حال کروں گا جو انہوں نے آپ کا کیا۔ جب حضور نے یہ قسم اٹھائی تو دائیں کندھے کے قریب سے جبریل کی آواز آئی، اور جبریل نے اللہ کا سلام پیش کر کے کہا محبوب تیرا رب فرماتا ہے یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں 70 کا مسئلہ کیا جائے، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ایک کے بدلے میں ایک کا مسئلہ کریں، اور اگر آپ معاف کریں اور صبر کریں تو صبر سب سے بڑی عمل ہے۔ تو اب دیکھیے عام بندے اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جب جبریل نے اللہ کا یہ پیغام سنایا اسی لمحے حضور نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا اور صبر کرنے والا۔ نبی پاک اتنا غم زدہ اپنے چچا کے لیے ہوئے کہ حضور کسی کے لیے اتنا نہیں روئے تھے جتنا حضرت امیر حمزہ کے لیے روتے تھے۔ نبی پاک نے 65 صحابہ کو ایک جگہ دفن کیا۔ حضرت امیر حمزہ کو حضور نے ارادہ کیا کہ میں مدینے لے جاؤں۔ جب ان کے جسم اطہر کو اونٹ پر لادا گیا اور اونٹ مدینے کی طرف چلا تو یہ پہاڑ بھی ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ تو حضور نے اونٹ پہاڑ سے کہا رک جا، تو اونٹ پہاڑ رو پڑا۔ اونٹ پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ صرف آپ امیر حمزہ سے محبت نہیں کرتے، میں بھی امیر حمزہ سے محبت کرتا ہوں، جہاں جہاں امیر حمزہ جائیں گے وہاں میں جاؤں گا۔ تو حضور نے پھر انہیں یہاں دفن کیا۔ جب دفن کیا نا تو اتنی چادر نہیں تھی کہ ان کے پاؤں ڈھکتے ہیں، پاؤں ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا، سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے، تو حضور نے پاؤں ننگے کر کے گھاس ڈالی، انہیں یہاں دفن کیا۔ نبی پاک مدینے میں گئے، ہر مدینے کے گھر سے رونے کی آواز آتی۔ حضور نے پوچھا یہ لوگ کیوں روتے ہیں؟ عرض کی اپنے شہیدوں کو روتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں؟ تو صحابہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ تم اپنے شہیدوں پر رونا بند کرو اور حضور کے چچا پر رو۔ حضور کو اتنا صدمہ تھا کہ پھر 8 سال نبی پاک اس کے بعد ظاہری طور پر حیات رہے۔ نبی پاک ہر بدھ کو یہاں تشریف لاتے تھے۔ آخری سال حضور تشریف لائے اور آپ نے آ کر ان کا دوبارہ سے جنازہ پڑھا اور فرمایا کہ تم میرے پیش رہو اور میں تمہارا ضامن اور گواہ ہوں۔ جب حضرت شہید ہوئے نا امیر حمزہ تو اللہ نے ان کے حق میں پھر قرآن نازل کیا کہ یا